السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جناب آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ جی جناب، آج ہم کلام پاک کی جو صورت پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے سورۃ البقرہ، اور سورۃ البقرہ کی آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 54 تک۔ ٹھیک ہے جی، چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ پڑھیے آپ لوگ بھی میرے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا وعدہ کیا تو تم نے ان کے پیچھے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظلم کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور معجزے عنایت کیے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیو، تم نے بچھڑے کو معبود ٹھہرانے میں بہت بڑا ظلم کیا ہے، تو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو اور اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو۔ تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ پھر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، اور بے شک وہ معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جی جناب، ان آیات کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ فرعون اور فرعونیوں کو غرق کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر، بنی اسرائیل کو لے کر واپس مصر کی طرف لوٹے۔ ٹھیک ہے، اور پھر ان کی درخواست پر اللہ پاک نے عطائے تورات کا وعدہ کیا۔ اچھا، اور اس کی میعاد اللہ پاک نے 40 دن مقرر کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور اپنا جانشین بنا کر تورات حاصل کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ 40 شب آپ وہاں پر ٹھہرے، اور اس عرصے میں آپ نے کسی سے بات نہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس دوران تورات نازل فرمائی۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اب پیچھے کیا ہوا؟ پیچھے یہ ہوا کہ ایک جادوگر تھا، سامری جادوگر۔ ٹھیک ہے، اس نے جناب سونے اور جواہرات کا ایک بچڑا بنایا، اور موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، اس کو کہا کہ یہ بچڑا جو ہے یہ تمہارا معبود ہے اور اس کی پوجا کرو۔ اچھا، وہ لوگ 1 ماہ تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرتے رہے، اور آخرکار سامری کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود مان لیا اور اس کی پرستش کرنے لگے، اس کی پوجا کرنے لگے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کافی روکا، منع کیا، لیکن وہ نہیں رکے۔ حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کے 12,000 ہم نوا جو تھے، انہوں نے بچڑے کو نہیں پوجا۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی بنی اسرائیل کے لوگ تھے، ان سب نے بچڑے کی پرستش شروع کر دی۔ پھر 40 روز کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ناراض ہوئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کی توبہ کی ایک ہی صورت ہے کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود نہیں مانا، وہ ان لوگوں کو قتل کریں گے جنہوں نے بچڑے کی پرستش کی ہے، یعنی کہ اس کو اپنا معبود بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا پھر کیا ہوا کہ یہ ہے کہ مجرم اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے وہ اس چیز کو مان لیں اور چپ چاپ قتل ہو جائیں۔ اس پر وہ لوگ راضی ہو گئے۔ پھر یہ ہوا کہ صبح سے لے کر شام تک 70,000 قتل ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ جو لوگ قتل ہو چکے ہیں وہ شہید ہیں، اور باقی لوگ جو ہے وہ معاف کر دیے گئے ہیں، اور ان میں سے جو قاتل ہیں اور جو مقتول ہیں وہ سب جنتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، شرک کرنے والا جو ہے نا وہ مرتد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور مرتد جو ہوتا ہے اس کی سزا قتل ہوتی ہے، یعنی اللہ پاک سے جو بغاوت کرے گا اس کی جو سزا ہے وہ قتل ہے، کیونکہ یہ خون ریزی سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے اللہ پاک سے بغاوت کرنا۔ ٹھیک ہے، لہٰذا جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی بدولت جو ہے ان کو توبہ کا موقع دیا گیا بنی اسرائیل کو، اور اس طرح اللہ پاک نے ان کو معاف فرمایا،
اور اس میں اللہ پاک کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔